نبی کی سنت کا تماشا ہم کریں گے، اللہ پوری دنیا میں ہماری آبرو کا تماشا کر دے گا۔ 3 وقت میں نبی یاد آتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، ختنہ کرنے کا وقت آیا تب نبی یاد آتے ہیں۔ بیٹا جوان ہوا، نکاح کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے ہیں۔ بستی میں جنازہ اٹھا، دفن کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی بھر کے لیے اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں۔ 3 وقت میں نبی یاد آتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کے مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ترکی میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں امام آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، تو ممبر پر ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور پگڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے، لمبا کرتا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ جو امام آتا ہے وہ سفاچٹ ہوتا ہے، اس کا چہرہ فٹ بال کا میدان ہے، بالکل سفاچٹ ہے۔ جب وہ آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، وہ کوٹ پتلون پر جبہ پہنتا ہے، اس کے بعد پگڑی ڈالتا ہے، وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو لگاتا ہے۔ اب یہ ڈپلیکیٹ امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ نبی کی سنت کا تماشا ہم کریں گے، اللہ پوری دنیا میں ہماری آبرو کا تماشا کر دے گا۔ انشاءاللہ نبی کا نام آگے ہوگا، کام پیچھے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، جب اسٹیج کے لوگ پھسل رہے ہیں تو نیچے کے لوگ اگر پھسل جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے، تو پابند قرآن، وہ پابند قرآن، تو زر پہ فدا ہے۔ ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا، کہ مونچھ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا۔ محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا۔ تماشائی مت بن، خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے، بیدار ہو جا۔ یہ بچہ اٹھ کر کے ابھی وہ مالا میرے گلے میں پہنا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کا گلا ہے جلدی سے آ جائے گا، یہ جوان کا گلا ہے اتنی جلدی نہیں اترے گا، دھیان سے رکھیے گا۔ جلسہ چل رہا تھا، مشاعرہ ہو رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے اسٹیج پہ آیا، اس نے ایک مصرع پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، مصرے پر دھیان نہیں گیا، پیسے پر دھیان گیا، ایک ہی مصرع پڑھا، دوسرا مصرع جوڑ نہیں رہا۔ سنتے سنتے برمترا کے لوگ جب پک گئے، تھک گئے، مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے، ایک آدمی کھسیا کر کے کھڑا ہوا، شاعر صاحب ایک ہی مصرع پڑھیے گا، جوڑا بھی لگائیے گا۔ اس نے سوچا کہ کہاں سے یہ کباب میں ہڈی بن گیا۔ نظامت تو معروف راہی کی تھی، یہ تنویر ذکی کہاں سے کباب میں ہڈی بنا؟ ان کو تو دعوت بھی نہیں تھی، لیکن خیر داماد ہے، بغیر دعوت کے بھی پہنچ جاتا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے، دوسرا مصرع پڑھ نہیں رہا ہے، ایک ہی مصرع بار بار پڑھا، تو اس نے کھسیا کر کے کہہ دیا کہ میں تو اپنا مصرع بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ تو شاعر کا باپ تھا۔ وہ سیدھے بیچ پنڈال سے نکل کر کے اسٹیج پر آ گیا۔ اس نے کہا شاعر صاحب، آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے، آپ کو غصہ بہت آتا ہے، میں آپ کے مصرے کا جوڑا اسی شرط پر لگاؤں گا کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ اب یہ مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے کہا نہیں برا نہیں مانوں گا، آپ جوڑا لگائیے، آپ مصرع پڑھیے، میں جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا۔ کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ انشاءاللہ اپنے خدا کو رمضان میں، قرآن کو جنازے پر، اور اپنے نبی کو ربیع الاول میں یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے ناک کٹانے والے،
حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ سیرت کا پیغام تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دل سے دعا کرتا ہوں سنت کو نبی کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ہم سب کو سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا پیغام نکل جائے گا، تیزی کے ساتھ سنیے گا۔ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ پیسہ کم کمائیں گے اور مالدار زیادہ ہوں گے۔ کیسے؟ راستہ بتا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ جلسے کو نکال لیں۔ مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا دیتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، حساب سے خرچ کیجئے، حلال کمائیے۔ میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہو۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کے گھر میں زیور ہے، سونا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ ملیے، مل کر کے اس کے بعد ہاتھ کو سونگھیے، آپ کو بدبو معلوم ہوگی، خوشبو نہیں آئے گی۔ سونا کتنا قیمتی ہوتا ہے، گھر میں زیور ہے عورتوں کے پاس، اس کو لے کر کے ہاتھ میں آپ زور سے ملیے، مل لینے کے بعد ہاتھ کو ناک سے لگائیے تو آپ کو بدبو محسوس ہوگی۔ سونا اتنا بدبودار، اگر اسی سونے کی محبت دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہوگا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے نکتے کی، پانی جب زیادہ آتا ہے ندی میں، سمندر میں زیادہ پانی جب آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، بستی تباہ ہو جاتی ہے، کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا ہے تو دین برباد ہو جائے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، پانی کے اندر 3 خوبی ہے، اس کا رنگ، اس کی بو، اس کا مزہ۔ ٹھیک ہے تو پانی پاک ہے، پینے کے لائق ہے۔ اگر پانی میں یہ 3 خوبی میں کوئی ایک خوبی ختم ہو گئی، رنگ، بو، مزہ خراب ہو گیا تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پینے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ جب حلال کے ساتھ حرام آ جاتا ہے تو حلال بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے نکتے کی، جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، حرام جتنا بھی کما لیجئے، جتنا بھی کما لیجئے، جتنا بھی کما لیجئے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ کماتے کماتے آپ تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا، اللہ چوہے کا 72 مان نکال دے گا۔ وکیل کی جیب میں الگ جائے گا، ڈاکٹر کی فیس میں الگ جائے گا۔ آپ کماتے کماتے تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حرام میں کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ اگر برکت ہوتی تو 74 سال میں امریکہ برباد نہیں ہوتا۔ جانتے امریکہ کیوں برباد ہوا؟ 74 سال میں غریب ہو گیا۔ 74 سال میں روس برباد ہو گیا، غریب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کماتا تھا، حرام کھاتا تھا، سود کماتا تھا، سود کھاتا تھا۔ اللہ کا وعدہ کہ سود میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت ہے۔ 74 سال میں امریکہ بھی برباد، روس بھی برباد۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حرام انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ سنیے، لکھنؤ آپ جانتے ہیں، لکھنؤ میں مسلمانوں کی کمیٹی بیٹھی، یہ سننے کے لیے، سنانے کے لیے کہ مسلمان ترقی کیسے کرے گا۔ تو ان مسلمانوں نے کہا کہ سود کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اس لیے ترقی نہیں ہے۔ سود کو پکڑے گا مسلمان، ترقی کرے گا۔ اگر آپ نے سود کو گناہ نہیں سمجھا، اس دن آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ حرام انسان کو حرام کی طرف لے کر کے آیا اور سینے سے ایمان کا جنازہ اٹھ گیا۔
دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھے ہوں گے سماج میں جب کتا پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اٹھاتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. جب کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اس لیے اٹھاتا ہے کہ ٹانگ میں پیشاب نہ لگے، اس لیے اٹھاتا ہے. لیکن اسی کتا کو دیکھیے گا منہ سے پخانہ اٹھا رہا ہے تو اس وقت اس کو نظر نہیں آتا کہ ٹانگ کو تو بچا رہے ہیں، منہ کو کیوں نہیں بچاتے. یہی حرام کمانے والے کا حال ہے. وہ پیشاب سے اپنے کو بچاتا ہے، پخانہ سے اپنے کو بچاتا ہے، یہ گندگی ہے. لیکن پیشاب پخانہ سے بھی زیادہ گندی چیز جو حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے. دیکھیے انسان کو حرام کہاں پہنچاتا ہے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹی کی شادی فری میں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان رکھیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. دھیان سے آپ دیکھیں گے کتا کو، کوا کو، دونوں کے فرق کو دکھا رہا ہوں. کوا کو کوئی چیز اگر کھانے کی ملے گی وہ اکیلا نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا. پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا، سمدھی کو بھی، سالہ کو بھی، داماد کو بھی، سب کو جمع کرے گا. جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تب وہ کھائے گا. لیکن یہی حال دیکھیے دوسری طرف کتے کا. اس کو اتنا بڑا ہاتھی ملا ہے کھانے کو، اکیلا کھا نہیں سکتا، وہ خود بھی نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کتے کو کھانے نہیں دے گا. حرام کھمانے والے کا حال یہی ہے. وہ خود کنجوسی کرتا، خود بھی نہیں کھاتا ہے، اور قوم کی مصیبت میں بھی اس کا پیسہ کام نہیں آتا ہے. کتا اور حرام کمانے والا دونوں برابر. انشاءاللہ حلال کمائیں گے انسان اور مسلمان رہیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، غریب سے اللہ غنی بنا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں. کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، عثمان کی دولت پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دھیان سے سنیے گا، مدرسے کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل صحیح. ذرا 7 خون معاف ہے آپ کا. پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا، مجمع خراب ہو جائے. دھیان سے رکھیے گا. آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے، آپ کو دماغ کو ٹٹولنے کے لیے بار بار میں آپ کا امتحان کیوں لیتا ہوں؟ تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت ہو. آپ دماغ سے بھی بیدار رہیں، دل سے بھی بیدار رہیں، اور پیغام دل تک پہنچ جائے اور عمل کے کان تک پہنچ جائے. اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا. چوتھا پیغام مدرسے کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں. جلسہ آپ کا آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے. محبت کے ایک جھٹکے میں انشاءاللہ ہاتھی تو پاس ہو گیا ہے، دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گی. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. مسجد میں امام نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، مسجد ویران ہے. مسجد میں امام تو ہے، ڈاکٹر کا فیس نگد ہے، امام کی تنخواہ ادھار ہے، مسجد ویران ہے.
مسجد میں امام تو ہے لیکن غلام سے بدتر زندگی گزار رہا ہے کہ جس کی بیوی پر حکومت نہیں ہوتی وہ بھی امام پر آ کر کے حکومت کر رہا ہے. مسجد ویران ہے. ساری دنیا امیر ہو رہی ہے لیکن امام غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. مسجد ویران ہے. دھیان سے سنیے گا. مدرسے کا 4 احسان پوری ملت پر. پہلا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم انسان نہیں رہتے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتے. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو باپ نہیں ملتا، کیونکہ نکاح سے ہی بچہ حلال ہوتا ہے اور نکاح پڑھانے والا مدرسے ہی کا آدمی ہوتا ہے. یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا. یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 100 میں صرف 4 بچے. 100 میں صرف 4 بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، باقی سب گول ہے. مدرسے کا عالم اگر مدرسے میں کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہا ہے، کون سا دین کا کام ہو رہا ہے. مدرسے کا عالم اگر غریب ہے تو کہتے ہیں اس کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مدرسے کا عالم اگر امیر ہے تو چائے کی دکان میں بولتے ہیں کہ راتوں رات کہاں سے مالدار ہو گیا، ضرور گھوٹالہ کیا ہوگا. مدرسے کا عالم اگر سیاست میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ عالم کو کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کی. اور ابھی 3 خیال بڑے خطرناک ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مسجد بڑی ہوتی تھی، ابھی کے زمانے میں مدرسہ بڑا ہو رہا ہے. مدرسے پر انگلی اٹھا رہے. حضور کے زمانے میں صحابہ کے سینے میں درد ہوتا تھا، آج کے مدرسے کے عالموں کے سینے میں درد نہیں ہے، عالموں پر انگلی اٹھا رہے. تیسری بات، حضور کے زمانے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم ہوتی تھی، آج مدرسے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم نہیں ہوتی، مدرسے کی تعلیم پر انگلی اٹھا رہے. جانتے ہیں انگلی اٹھانے والے کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ 3 نقصان ہے. اللہ اس کو علم سے محروم کر دے گا، اس کے خاندان کو علم سے محروم کر دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اس کی اولاد بھی گمراہ ہو جائے گی. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، عالموں سے محبت کیجیے اور مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیے. مدرسے کا تعاون کیجیے. اللہ کے وارث، اللہ کے رسول کے وارث سے محبت کیجیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. اللہ کے رسول کے گھر پر آپ مہربان ہو جائیے اور اللہ کے رسول کا خدا آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا. انشاءاللہ مدرسے کو تعاون کریں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنا بچہ اسکول میں، قوم کا بچہ مدرسے میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہل پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں. ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. مدرسے کے حوالے سے اتنی جلدی پیغام نکل گیا، اور مدرسے کو آپ نے جو تعاون کیا ہے اور مدرسے کے لوگوں کو جو آپ نے تعظیم دیا ہے، میرا دل خوش کر دیا. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی روزی میں، اللہ آپ کی صحت میں، اللہ آپ کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. دھیان سے سنیے گا، 4 پیغام ہیں اور 10 سے 15 منٹ میں یہ جلسہ نکل جائے گا. آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت مزے سے سن رہے ہیں، بہت طبیعت سے سن رہے ہیں. آپ نے دل خوش کر دیا. میں آپ کا مہمان تھا، آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا. دھیان سے سنیے گا، بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے. آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، مقدر کا سکندر ہوگا، دنیا کو پیچھے کرے گا، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکے گی. سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سب سے بعد میں، سب سے لیٹ میں نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نکاح کریں گے بعد میں، سب سے لیٹ میں، تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ آپ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا.
ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، دودھ پلا کر کے میں نے تم کو جوان کیا ہے، حرام کھا کر کے میرے دودھ کو برباد مت کرنا۔ ماں کی پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ماں نے روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، ورنہ میں اپنا دودھ تم کو معاف نہیں کروں گی۔ بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ ماں لاش کے پاس آتی ہے، کہتی واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا اس بڑھیا کا دماغ چل گیا، مصیبت دیکھ لیا، بیٹے کی لاش کو دیکھا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہ الحمدللہ پڑھ رہی ہے۔ مصیبت میں انا للہ بولا جاتا ہے اور راحت میں الحمدللہ بولا جاتا ہے، یہ تو ماتم میں انا للہ کے بجائے الحمدللہ بول رہی ہے۔ اس ماں کا جواب سنیے، میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، عالم بنایا تھا اسی دن کے لیے کہ راہ حق میں صحیح فتویٰ دینے میں اپنی گردن کٹا دینا، لیکن صحیح کو صحیح بولنا، غلط کو غلط بولنا۔ اس خوشی میں نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ چوتھی بات یاد رکھیے، بیٹا جنگ کے میدان میں، ادھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھاگ گیا، ہار گیا۔ باپ نے کہا بھاگ گیا ہوگا، ضرور ہار گیا ہوگا، ضرور بھاگ گیا ہوگا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے، تمہارا بیٹا میدان مار کر کے آ رہا ہے۔ اب باپ نے بیٹے کی ماں سے پوچھا کہ تو نے اتنا یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا میدان ہار نہیں سکتا؟ اس ماں کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی دیندار ماں عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ بچپن میں جب بھی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ دیا بغیر وضو کے نہیں دیا، میں نے جو بیٹے کو دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا۔ میرا بیٹا میدان تو جیت سکتا، اس کا یقین تھا مجھے، میدان ہار نہیں سکتا۔ دھیان سے سنیے گا، بچہ پڑھ رہا ہے، باپ ادھر بیٹھے ہیں، ماں ادھر بیٹھی ہے، بیچ میں بچہ پڑھائی کر رہا ہے۔ ماں سے کہتا اماں ایک گلاس پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ باپ نے کہا برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، اب میرے خاندان میں علم نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ جو کتاب پڑھے، علم حاصل کرے، اس کو پیاس یاد آ جائے، خاندان سے علم چلا گیا۔ تو ماں نے کہا اتنی جلدی فیصلہ مت کرو، ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں۔ ماں نے بجائے پانی دینے کے گلاس میں تیل پلا دیا، اور پڑھنے کے درمیان میں بیٹے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا تیل پی رہا ہوں۔ باپ نے کہا الحمدللہ، اب میرے خاندان میں علم باقی ہے، ختم نہیں ہوا۔ آخری بات کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرتا ہوں سب کو ایسا ہونہار بیٹا اللہ عطا فرمائے۔ بیٹا بدصورت ہے، اتنا کالا ہے کہ کوئلہ بھی اس سے کم کالا ہے۔ ماں اس کو 72 مرتبہ صابن لگا رہی ہے، کسی طرح یہ اجلا ہو جائے، کسی جنم میں اجلا ہونے والا نہیں ہے۔ صابن کالا ہو جائے گا لیکن وہ اجلا نہیں ہوگا۔ لیکن وہی کالا بیٹا ماں کو چاند کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ تو ماں نے پرائیویٹ میں اپنے بیٹے کو بٹھایا، بلایا، کہا بیٹا تو اتنا کالا ہے کہ کوئی بھی تم کو ایک گلاس پانی نہیں دے گا، اتنا کالا ہے کہ کوئی بھی تم کو بیٹی نہیں دے گا۔ بیٹا ایک کام کر، لوگ تم کو سر پر بٹھائیں گے، ہتھیلی پر رکھیں گے، تمہارا جوتا اٹھائیں گے۔ تو کہا اماں کیا کام کرنا ہوگا؟ کہا تم علم حاصل کرو، سب سے زیادہ علم حاصل کرو، سارے بچوں کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ۔ کالا ہوا تو کیا ہوا، صورت نہیں ہے سیرت تو ہے، تم کو لوگ ترقی پر اٹھائیں گے۔ اس بیٹے نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ وہ مکہ کا قاضی ہو گیا، لوگ ترقی پر اٹھانے لگے، جوتیاں اٹھانے لگے۔ اللہ علم کی برکت سے ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ فاقہ کیجئے، اوقات کو داؤ پہ لگائیے، بھوکے رہیے، خود جاہل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے۔ کھانا کھلا رہے ہیں بچہ بھول جائے گا، اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچہ بھول جائے گا۔ آپ نے بچے کو پڑھا لکھا دیا، وہ زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ کھانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر 2-4-5 آدمی بائی پاس جا رہے ہیں۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے،
तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम से पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सज़ा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। जलसा निकल गया, औरतों के हवाले से बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह इस पैगाम को औरतों पर मुकम्मल करके हम लोग उठेंगे, दुआ करके जलसे को मुकम्मल कराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर के ऊपर पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से आप लोग बिल्कुल बेदार हो चुके हैं और आपने मेरा दिल खुश कर दिया। जब भी आपका इम्तिहान लिया जाता है आप बिल्कुल डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा दिमाग से भी आप सुन रहे हैं, दिल से भी सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। क्लास में मास्टर साहब बोर्ड में लिखा रहे हैं, देखो माँ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आज का टास्क माँ के बारे में होगा, आज की क्लास टास्क माँ के बारे में होगी। ध्यान से सुनो, माँ से बढ़कर के कोई और जात नहीं होती, माँ से बढ़कर के कोई और मुकद्दस रिश्ता नहीं होता। सारे बच्चे सुन रहे थे, एक बच्चा पेपर पढ़ रहा है, उस्ताद की बात को सुन नहीं रहा है। उस्ताद ने कहा, ओ बदतमीज, इतनी बड़ी हस्ती का नाम आया, माँ का तस्करा हो रहा है, और तू बदतमीज माँ के तस्करे को सुन करके भी अदब के कान को मेरी तरफ तवज्जो नहीं रखता, और तू पेपर पढ़ रहा है। का हुजूर खबर पढ़ रहा था, आज ही खबर छपी है, एक माँ अपने माशूक के साथ अपने 4 बच्चे को रातों रात छोड़ करके भाग गई, उसी माँ के बारे में पढ़ो। दूसरी मिसाल आ रही, तेजी के साथ निकल जाएगी, ध्यान से इसको सुनिएगा। माँ बेटे की लड़ाई हो रही है, माँ भी उल्टा सीधा बोल रही है, बेटा भी उल्टा सीधा बोल रहा है। आखिर में माँ ने गुस्से में आकर के कहा, मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, 32 धारे दूध माफ नहीं करूंगी। तो बेटा भी तन करके कहता है, तू माफ करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है, रामलाल डाकू है, डाका किया है, फांसी पर उसको चढ़ाया जा रहा है। उससे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि माँ से बात करना है, माँ से मिलना है। तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसकी माँ आ गई, बेटे ने कहा, अम्मा मैं राज की बात तुमसे करना चाहता हूँ, कान को मेरे सामने करो। कान को जैसे ही मुंह के सामने किया, बच्चे ने दांत काट लिया, कान में दांत काट लिया। अब जल्लाद ने कहा कि कितना बेशरम लड़का है, मरने का वक्त है, माँ के कान काटता है। कहा कि पूछो मैंने माँ के कान क्यों काटे, जब मैं चोरी डकैती करके आता था ये माँ मेरे कान के नीचे तमाचा नहीं मारती थी बल्कि मेरी पीठ ठोकती थी, इसी वजह से आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। अगर उस वक्त कान के नीचे एक तमाचा मार देती तो मैं चोर डकैत नहीं होता। तीसरा चौथा नमूना आपकी खिदमत पे तेजी के साथ निकल जाएगा। बीवी ने शौहर से कहा, मेरे कान खाली खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। तो शौहर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहा, जेवर पहना दो। कहा कि जेवर पहनने से क्या हो जाएगा, मेरा कान भी तो खाली रहता है, जेवर नहीं पहनोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, गरीब आदमी हूं कहां से जेवर पहनाऊंगा, कान तुम्हारा खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी खाली है। तो बीवी ने शौहर के कान पकड़े कि तुम्हारा कान मेरी फरमाइश सुनने के लिए है और मेरा कान जेवर पहनने के लिए है, जेवर नहीं लाओगे तो यूं कान मरोड़ दो। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा
کہ اگر تمہارے گھر میں چور آ جائے تو کیا کرو گے؟ شوہر سے بیوی نے کہا کہ تمہارے گھر میں اگر چور آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو شوہر نے جواب دیا جو چور کہے گا وہی کروں گا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے گھر میں چوری ہو جائے گی۔ کہا کہ آج تک میری مرضی اس گھر میں چلی ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا؟ جیسا چور کہے گا ویسا کروں گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک بس دوسری بس سے ٹکرا گئی، لوگ زخمی ہو گئے، ہڈی کسی کی ٹوٹ گئی، کسی کا سر پھوٹ گیا، لوگ خاموش ہے، کوئی رو نہیں رہا ہے، ایک عورت چلا رہی ہے، آسمان و زمین کو ایک کر رہی ہے۔ اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا کیا نقصان ہے؟ اتنے سارے لوگ، سر پھوٹ گیا، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ لوگ خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو اتنا کیوں چلا رہی؟ کہا میرا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، میری انگلی کٹ گئی ہے، میری وہ انگلی کٹی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ دو تین مثال آپ کے سامنے اور رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سماج کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، سماج کی عورتوں کو آپ کے سامنے آئینے کی طرح دکھا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جلسہ ہو رہا تھا، ایک پرچی آئی عورتوں کی طرف سے، مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ عورتوں کے پنڈال سے پرچی آئی، جلسے میں پرچی آئی کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، عورت ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس کا جواب اسی کے حساب سے دیا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ شادی کرے گی عورت تو 2 شادی کرے گی تو 2 ساس ملے گی، 3 شادی کرے گی تو 3 ساس ملے گی، 4 شادی کرے گی تو 4 ساس ملے گی۔ اب تم اس کے لیے تیار ہو کہ 4 ساس تمہارے اوپر مسلط ہوگی؟ نا بابا، اسلام نے بہت اچھا کیا، ایک ہی ساس تو بہت بڑی عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اب اس کو سمجھ میں آیا، جب سسرال سے بیٹی میکے آئی، سارے گھر کی عورتوں نے گھیر لیا، عورت سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا شوہر کیسا تھا؟ ماشاءاللہ۔ تمہارے سسر کیسے تھے؟ الحمدللہ۔ کہا تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اب پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو۔ ماں سمجھ گئی کہ شوہر پسند ہے، سسرال پسند ہے اور سسر پسند ہے، لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، بیٹی کو ادب دیا، کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، ایک بات بتاؤ، تم کو میکے سے جو سسرال لے گئی تھی کون لے گئی تھی؟ کہا میری ساس آئی تھی، مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، اپنے بیٹے سے میری شادی کرا کر کے مجھ کو سسرال لے گئی۔ تو ماں نے کہا بیٹی اب انصاف سے بتاؤ، اگر ساس نے یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا شوہر ملتا، اتنی اچھی سسرال ملتی، اتنا اچھا سسر ملتا؟ نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس بلا نہیں ہوتی ہے، ماں سے زیادہ ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، جلدی سے ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ابھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ بھی غلط ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ کو سناؤں گا، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے نہیں بھاگ رہا، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ اب کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں میں غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ کیوں لے کر کے بھاگ رہی ہے؟ شادی کو مسلمانوں نے مہنگا کر دیا، تجارت بنا دیا۔ جاہل ہے، انگوٹھا ٹیک ہے، پنجاب کاٹتا ہے، سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل چلانا بھی نہیں آتا، اس کا باپ ڈیمانڈ کرتا ہے بلیٹ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ ڈبل پلنگ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ بچے والی بھینس دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ سب کچھ بیٹا کو ملا، اس بار اور باپ کو کچھ نہیں ملا، پھر بھی یہ وکیل وکالت کر رہا ہے، دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ شادی کو اتنا مہنگا کیا، اتنا مہنگا کیا کہ مسلمانوں کی غریب بچی
غیر مسلم کو لے کر کے فرار ہو گئی، اس کی آبرو الگ گئی، اس کا ایمان الگ گیا۔ باپ ذمہ دار ہے تو یہ پورا سماج ذمہ دار ہے۔ دوسری بات، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگ رہی؟ دوسری وجہ، ہم آنکھ بند کر کے اپنی لڑکیوں کا داخلہ اسکول میں کر دیتے ہیں، اس اسکول میں کرتے ہیں جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ ہماری لڑکی عشق محبت کے چکر میں پڑھ کر کے غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی۔ تیسری وجہ ذرا دھیان رکھیے گا، ہم نے بڑا موبائل، اسکرین ٹچ موبائل اپنی بیٹی کو دیا، اور بیٹی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، بیٹی کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے ماں کو کوئی مطلب نہیں، ماں بے خبر باپ بے خبر۔ اسی بے شرمی کے نتیجے میں بیٹی غیر کو لے کر کے فرار ہو گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ دو مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دھیان سے رکھیے گا اس کو سننے کا۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی اس میں بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو ایک آدمی جو بغل میں کھڑا تھا اس نے کہا کہ وہ لڑکی نہیں ہے وہ لڑکا ہے۔ کہا کہ سوری میڈم غلطی ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ لندن میں سینما ہال میں فلم دکھایا جا رہا ہے، ٹکٹ کٹا کر کے بہت ساری عورت بیٹھ گئی اپنے یار کے ساتھ، بیٹھی ہوئی ہے۔ مینیجر نے کہا، لائٹ آن کر کے بولا کہ کمپلین تھانہ میں کیا گیا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھ رہی ہے، اس کے شوہر نے کمپلین کر دیا ہے تھانے میں، میں 5 منٹ کے لیے لائٹ آف کروں گا، وہ لڑکی نکل جائے چپکے سے۔ مینیجر نے لائٹ آف کر دیا 5 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد جب لائٹ آن کیا، دیکھا تو پورا سینما گھر ہی خالی ہو گیا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، مسلمان ہو کر کے شادی کے موقع سے ڈی جے کا ڈانس کرا رہا ہے، ڈی جے لا رہا ہے، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی اس میں مصرع پڑھ رہی ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، او بدتمیز عورت، تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، اور معلوم کر رہی ہے کہ قسمت میں کیا ہے۔ خدا تو تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تم مصرع پڑھ، میں تمہارے مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ شادی میں جھومتی ہے، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ڈنگ دکھائے گی۔ شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ڈنگ دکھائے گی۔ قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ بہت اچھا جلسہ بہت اچھے ماحول میں گزر گیا۔ اس جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے آپ کو صرف 3 وعدے دینا ہے۔ میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ آفت آتی ہے 3 وجہ سے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، غلط کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی۔ آج کے اس جلسے میں دعا سے پہلے آپ وعدہ دیجئے کہ ہم تینوں چیز کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں۔ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔
آج گناہ کریں گے کل فرصت سے توبہ کر لیں گے. ہاتھ اٹھائیے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کے طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.